میں آپ کے سامنے ایک کوٹیشن رکھنا چاہوں گا, توجہ سے سنیں گے. ایک غیر مسلم کا تبصرہ ہے میرے اور آپ کے آقا کے بارے, اور وہ لوگ ایسے کسی کے بارے رائے نہیں دیتے, ہم سے زیادہ اسلام کو پڑھتے ہیں, ہم سے زیادہ وہ اسلام کو تنقیدی نظر سے پڑھتے ہیں. سمجھ آئی؟ پڑھ کے وہ بات کر رہا ہے. کون؟ آج سے 200 سال پرانا ایک امریکی محقق ہے, امریکن اورینٹلسٹ ہے, اور اس کا نام ہے واشنگٹن ارونگ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے he crowned his success and victory with mercy and forgiveness. کہا تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور کامیابی کا تاج کیسے پہنا؟ وہ یار گلی میں لیدا کوئی بندہ دولہا بنیا ہوئے نا, تاج انہیں پایا ہوئے تو بندہ ان دی تعریف کر دیندہ ہے, تو سرکار کو دولہا بنا کے پیش کر رہا ہے. بولیں تو صحیح نا, سبحان اللہ. واشنگٹن ارونگ کہتا ہے he crowned his success and victory with mercy and forgiveness. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور کامیابی کا تاج کیسے پہنا؟ جانتے ہو؟ 2 چیزوں کی وجہ سے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ پہلی چیز مرسی, رحمت. آپ کی طبیعت میں جتنی رحمت تھی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. کوئی جرنیل ہو, کوئی لیڈر ہو, کوئی سپہ سالار ہو, پہلی چیز رحمت, مرسی. دوسری forgiveness, معافی. معافی, معاف کر دینا اور ہر ایک پر رحمت کرنا. یہ 2 خوبیاں ایسی تھیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کر لیا, دلوں کو, اور اپنے سر فتح اور کامیابی کا تاج پہنا. فتح اور کامیابی کا بولیے. میں اس کی بات سناتا ہوں, ادھر دیکھیں میری طرف. اس نے کہا حضور کی فتح کا سبب یہ تھا رحمت اور معافی. کیا؟ ہم نبی رحمت کی امت ہیں. یار میرا خطاب ختم ہو گیا, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں درد دل کی. سنیں میری طرف, توجہ کریں, باتیں نہ کریں آپس میں, توجہ کیجئے. ہم نبی رحمت کی امت ہیں, بلکہ رحمت للعالمین کی امت ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کے لیے بھی رحمت ہیں؟ غور کرو یار, جواب نہ دو مجھے. کیا ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں؟ نہیں ہے. ہوں تو یہ آگ نہ لگی ہو. کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہیں؟ ماں باپ ہم سے تنگ ہے. کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے رحمت ہیں؟ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے, بھائی کو بھائی سے گلے شکوے, بہنوں کے حق مارے جا رہے ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں؟ کیا ہم دوستوں کے لیے رحمت ہیں؟ دوست کا عیب جاننے کے بعد بلیک میل کرتا ہے. کبھی دوستی بگڑ جائے, دوست کو بدنام کرنے لگ جاتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں؟ کیا ہمسائے کے لیے رحمت ہے؟ کیا مقتدی اپنے امام مسجد کے لیے رحمت ہے؟ کمی سمجھتے ہیں امام مسجد کو. کیا علماء آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے؟ بولو, سچ بولو. نہیں ہے. ہمارے علماء آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت نہیں. چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں, ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, کفر کے فتوے لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر. میری تنظیم میں اضافہ ہو جائے, میرے فرقے میں اضافہ ہو جائے, میرے مسلک میں اضافہ ہو جائے, مجھے چندہ زیادہ مجھے پیسے زیادہ ملے, چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر ممبر کو اکھاڑا بنا دیا. الا من شاء اللہ, سوائے کچھ اہل حق کے جو اہل اخلاق ہیں, وہ بہت تھوڑے ہیں. میرے بھائیوں, میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہونا ہے قیامت والے دن. میں نے اللہ سے کہنا ہے, میں نے ان کو یہ حق بات پہنچائی تھی. نبی رحمت کی امت ہیں آپ اور میں. ایک دشمن ہمارے نبی کا تعارف رحمت کے ساتھ پیش کر رہا ہے. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے, ہمارے لڑنے کی دلیل جو بھی ہو, شیطان نے بھی دلیل ہی پیش کی تھی کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ہم اپنے لڑنے کی بھی دلیل رکھتے ہیں کیونکہ شیطان جو لڑوا رہا ہے ہمیں. مجھے بتائیں, اگر ہم آپس میں لڑیں گے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ شیطان کے بعد کس کو ہے؟ کافروں کو. کن کو ہے؟ بھلا جو کافروں کو فائدہ پہنچائے وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم آپس میں لڑیں, دلیل جو بھی رکھیں, دلیل تو شیطان ہمارے اندر پیدا کرے گا نا.
وہ کہیں گے اور لڑیں، دلیل کی بنیاد پہ لڑیں، دلیلیں بھی دیں اور لڑیں بھی، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، فتوے لگائیں ایک دوسرے پر، ممبر کو اکھاڑا بنا دیں، مسجد کو اکھاڑا بنا دیں، مجھے میری طرف دیکھو یار، مجھے جواب دیں۔ اگر ہم آپس میں لڑیں اس کا نقصان کس کو ہے؟ آپس میں لڑیں اس کا نقصان کس کو ہے؟ مسلمانوں کو اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو، حضور کا نقصان ہے، یہ سرکار کا نقصان ہے۔ کسی باپ کی اولاد، ادھر دیکھیں میری طرف یار، کسی باپ کی اولاد لڑتی ہو، نقصان باپ کا ہے، اس کا گھر اجڑا پڑا ہے۔ کسی باپ کے 5 بیٹے ہوں، عمل میں تھوڑے کمزور ہوں لیکن سارے محبت سے رہتے ہوں، باپ کی خدمت کرتے ہوں، باپ ان پہ راضی ہوگا کہ نہیں؟ اور ایک باپ کے 5 بیٹے حاجی نمازی ہوں لیکن دونوں لڑتے ہوں، ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہوں، باپ ان سے خوش ہوگا؟ وہ تو عذاب گھر بنا ہوا ہے۔ آپ جتنے بھی نیک ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کے لیے رحمت نہیں ہیں، دلیل آپ کے پاس جو بھی ہو، آپ سرکار کو تکلیف دیتے ہیں، حضور کو تکلیف دیں گے۔ ایک دشمن تو اسلام کی تصویر یوں پیش کرے اور آپ آپس میں لڑیں گے تو آپ اسلام کی تصویر مشکوک کر دیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کتابوں والا اسلام اور ہے اور یہ جو ہمارے دور میں اسلام ہے یہ اور ہے۔ آپ اسلام کو مشکوک مت کیجئے۔ اور سب سے بری لڑائی وہ ہے جو مذہب کے نام پر ہو، سب سے بری وہ لڑائی ہے۔ آپ کسی دنیا کے معاملے پہ جھگڑیں، یہ بھی بری بات ہے، مذہب کی بنیاد پر لڑیں، اس سے زیادہ لائق مذمت کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نبی کا عمل کیا ہے؟ میں آپ تک حق اور سچ پہنچا رہا ہوں۔ آج کے بعد اگر ہم ایک دوسرے کے لیے رحمتی بن جائیں نا، کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اگر کسی کو دے بیٹھیں تکبر میں نہ جا کے معافی مانگ لیں، راضی کر لیں، ماں باپ کو، بہن بھائی کو، دوست یار کو، امام صاحب کو، علماء، ایک دوسرے کو راضی کر لیں، کوئی کسی کے خلاف نہ بولے، ہم متحد ہوں تو ہم سرکار کو خوش کر دیں گے۔ سرکار کو بولیے، ورنہ آپس میں لڑتے رہیں، دوسری طرف میلاد مناتے رہیں، کوئی محفلیں کرتا رہے، کوئی آپس میں لڑتے رہیں گے، حضور کا دل خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ نیک ہوں، نیک تو ہوں لیکن آپس میں لڑیں، حضور کا دل کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھئی؟ حضور کے میلاد پہ آپ سب خوش ہیں نا، تو ہم پر فرض ہے نا ہم حضور کو بھی خوش کر دیں۔ تو حضور کو خوش یوں کرنا ہے، آئندہ میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے بولیے، اور اگر کبھی دل دکھا بیٹھے معافی مانگ کے راضی کر لیں۔ میرے نبی کے بارے سنیے، میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اس نے کہا اولدو، یہ تو حضور نے دلوں کو فتح کیا نا، دلوں کو فتح کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور ایک وقت آیا آپ نے تلوار بھی اٹھائی، تلوار بھی، لیکن وہ کب اٹھائی؟ مکی دور میں نہیں، مدنی دور میں۔ اور کیوں اٹھائی؟ وجہ وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے although the messenger won a military victory، اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے فوجی فتح بھی حاصل کی، سیاسی عسکری فتح بھی، بولو نا، حاصل کی۔ this victory did not make him proud or arrogant، لیکن اس نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ اس فتح نے، اتنی بڑی فتح نے، آج کوئی چھوٹے سے عہدے پہ آ جائے اس کی ہوا ہی اکھڑ جاتی ہے، اتنی بڑی طاقت حضور نے حاصل کی دنیاوی اعتبار سے۔ یہ ایک دنیا دار کا تبصرہ ہے میرے نبی کے بارے، یہ کسی کلمہ پڑھنے والے کا نہیں، دنیا دار بندے کی اسیسمنٹ ہے، تجزیہ ہے۔ وہ کہتا ہے اتنی بڑی فتح پیغمبر نے حاصل کی، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی فتح کے باوجود اس فتح نے نہ انہیں تکبر میں مبتلا کیا، نہ فخر میں مبتلا کیا۔ نہ حضور متکبر ہوئے نہ متفاخر ہوئے، فخر کرنے والے، نہ متکبر ہوئے نہ متفاخر ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس نے خود لکھی، اور جو وجہ ہے نا، اگر ہم سونا پہاڑ کا بھی، پورا پہاڑ سونے کا بھی ایک طرف رکھ دیں، دوسری طرف اس کا یہ جملہ رکھیں، اس کا وزن نہیں پورا ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آپس میں لڑیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے ذکر کی رفت یوں بھی ہے کہ دشمن تعریف کرتے ہیں کہ حضور جیسا رحمت والا نبی کوئی نہیں، حضور جیسے اخلاق جیسی ہستی، اتنی اخلاق والی ہستی ہو اور اس کی امت اتنی بد اخلاق ہو جائے،
ادھر دیکھو یار، میرے آخری 2-4 جملے ہیں. اخلاق کی تعلیم دینے والا نبی ہو اور اس کی امت بد اخلاق ہو، اس کا مطلب ہم دبا بن رہے ہیں اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. فرض کی پابندی کریں، واجب کی پابندی کریں، اور سب سے بڑا جو فرض ہے، سب سے بڑا فرض وہ وہی چیز ہے جس کے بارے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے رویے ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے. تم اپنی چلاکی کو سمجھتے ہو میں عقل مند ہوں، نہ اخلاق والا ہونا عقل مندی ہے. بد اخلاق ہونا کو عقل مندی آج نہیں تو کل تمہاری بد اخلاقی تمہیں بھی برباد کرے گی، تمہاری نسل کو بھی اجاڑے گی اور تمہاری آخرت بھی خراب کرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان میٹھی کرنے والا بنائے، اچھے رویے عطا فرمائے. ممبر سے ہمیشہ محبت کا پیغام دیں، اتحاد کا پیغام دیں، کبھی فساد کا پیغام نہ دیں. اور جو فساد کا پیغام دے کبھی ایسے خطیب کو نہ محفل پہ بلائیں. میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں میری یہ بات حکم سمجھیں، کبھی ایسے خطیب کو نہ بلائیں جو ممبر پر بیٹھ کر لڑائی کروائے، گالیاں دے، فساد پھیلائے، فرقہ پرستی کرے. کبھی ایسے بندے کو نہ بلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کے راستے پر چلنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.